السلام علیکم دوستوں، اگر اونچائی کی بات کریں تو ہماری زمین پر سب سے اونچا پوائنٹ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جس کی اونچائی 8,849 میٹر ہے۔ لیکن اگر زمین کی گہرائی کی بات کریں تو ابھی تک انسان سمندر میں 11,022 میٹر تک جا چکا ہے، یعنی تقریباً 11 کلومیٹر تک۔ یہ اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کو صرف 3 چیزیں نظر آتی ہیں، ایک وہاں پر بسنے والے سمندری مخلوقات، دوسرا اندھیرا اور تیسرا بھی اندھیرا، یعنی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، کیونکہ سمندر کی روشنی اتنی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اور اتنی گہرائی میں جانے کے لیے کہ یہاں کیا موجود ہے، انسان صرف جدید مشینوں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی وہاں پر جا چکا ہے، کیونکہ ایک عام انسان کا وہاں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ اب آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ تمام ویڈیو اسی ایک پوائنٹ کے گرد گھومتی ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ انسان یہاں پر جا کیوں نہیں سکتا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان اپنے اوپر کروڑوں ٹن وزنی پانی کا دباؤ یا پریشر محسوس کرے گا، اتنا زیادہ کہ ایک ہاتھی کو اسٹینڈ پیپر پر کھڑا کر دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ پریشر کچھ سیکنڈ کے اندر ہی اس کی جان لے لے گا۔ سمندر کی گہرائی میں جانے کا انسانی ورلڈ ریکارڈ 2.35 میٹر ہے، جو کہ ایک مصری مسلمان احمد نے بنایا، جس کا نام جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے۔ جبکہ مشین کے ذریعے سمندر کے اندر سب سے گہرے حصے میں جانے کا ریکارڈ 23 جنوری 1960 میں بنایا گیا، امریکی بحریہ کے لیفٹیننٹ ڈان اور سویلین جیک انجینئر نے بنایا، جو کہ سمندر کی 11 کلومیٹر کی گہرائی تک پہنچے۔ ایک تو بےحد اندھیرے کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہ آیا، اور دوسرا بےحد پریشر کی وجہ سے ان کی سب میرین کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا، جو کہ سیدھی ان کی موت تھی، اور دوسرا کوئی انجان مخلوق ان کو بار بار پریشان کر رہی تھی، اس لیے فوراً ان کو سمندر کی سطح پر آنا پڑا۔ جبکہ اکیلے سمندر کی سب سے گہری جگہ میرینا فرنچ کے اندر موجود چیلنجر ڈیپ کے اندر جانے کا ورلڈ ریکارڈ ٹائٹینک اور ایواٹار فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون نے 2012 میں مکمل کیا، اور چیلنجر ڈیپ کے گہرے ترین حصے کے اندر 11,000 میٹر کی گہرائی تک پہنچ گئے۔ عام روشنی کی ایک شعاع 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ 7 رنگ ترتیب سے کچھ اس طرح ہوتے ہیں: ریڈ، اورنج، یلو، گرین، بلیو، وائلٹ، جو کہ آپ نے رینبو میں بھی اکثر دیکھے ہوں گے۔ روشنی کی شعاع جب بھی پانی میں داخل ہوتی ہے تو ریفریکشن کے عمل سے گزرتی ہے، اور اوپر کے 10 سے 15 میٹر کے دوران پانی کے اندر سرخ رنگ جذب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی غوطہ خور پانی کے اندر 25 میٹر کی گہرائی تک پہنچ جائے اور زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون کے اندر سرخی نہیں دیکھ پائے گا۔ سرخ رنگ کی روشنی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ اسی طرح 30 سے 50 میٹر تک کی گہرائی تک آتے آتے اورنج روشنی بھی مکمل طور پر پانی کے اندر جذب ہو جاتی ہے، پیلی روشنی 50 سے 110 میٹر تک، سبز روشنی 100 سے 200 تک، نیلی روشنی 200 میٹر سے کچھ زیادہ تک، جبکہ وائلٹ اس سے بھی کچھ زیادہ تک گہرائی تک پہنچتے مکمل طور پر پانی کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ پانی میں رنگوں کی اس طرح ترتیب ور غائب ہونے کی وجہ سے سمندر بھی تہ تہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی یہاں پر اندھیرے کا ظہور بھی روشنی کے پردوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ جو 6,000 میٹر کی گہرائی زیادہ کی گہرائی کے اندر سمندر میں مکمل طور پر اندھیرا ہوتا ہے، اور آپ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ کو صرف اپنے ارد گرد اندھیرا ہی دکھائی دے گا۔ آج کے لیٹسٹ دور میں آکسیجن ٹینک سمیت اور جسم کو پوری طرح سے حفاظت میں رکھ کر بھی انسان 332 میٹر تک گہرائی میں جا نہیں جا سکا۔ تو پھر آج سے 1400 سال پہلے آخر کون تھا جو 6,000 میٹر کی گہرائی میں جا کر مکمل اندھیرا دیکھ کر آیا، اور یہ بات قرآن مجید میں لکھ گیا؟ کیونکہ آپ یہ جان کر حیران رہ جائے گی، قرآن پاک میں ارشاد ہے آج سے 1400 سال پہلے پھر ان کی مثال اس طرح جیسے کسی گہرے سمندر کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ کا ہی نور حاصل نہ ہو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ آج قرآن پاک کی یہ آیات ہماری جدید سائنس کو ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو اپنے وقت میں کسی کے لیے سمجھنا ممکن نہیں تھا کہ ان آیات کا مطلب دراصل ہے کیا۔ لیکن قرآن کریم اس دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کی نسلوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور اللہ کا معجزہ ہے، جو کہ ہر دور کے اندر اپنی سچائی کو ثابت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور سمندر کی سب سے بڑی خصوصیت کے بارے میں یہ بیان ہونا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اس خالق کا کلام ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اپنی نشانیوں میں ہم گزرتے وقت ہر حق کو واضح کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم کے اندر بھی دکھائیں گے، اور ان کے اپنے اندر نفس کے بھی، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ یہ سب جان کر بھی کون ہے جو قرآن کی وحدانیت اور اللہ کی موجودگی کا انکار کرے؟ وہ صرف اور صرف متکبر ہے۔
جو حق جان کر بھی حق سے منہ پھیرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ سب دیکھ کر بھی حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔